بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف مناسبتوں سے بہت دفعہ یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ کبیرہ گناہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ بھی خدا نخواستہ کسی سے سرزد ہو جائے تو یہ بندہ وہ کام نہیں کر سکتا جس میں عدالت شرط ہوتی ہے۔ ایک دفعہ بھی گناہ کبیرہ کوئی کرے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ کسی اسلامی عدالت میں جا کے مدعی کی طرف سے بطور گواہ پیش نہیں ہو سکتا۔ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے، ہمارے فقہ کے مطابق جب طلاق کے صیغے جاری ہو رہے ہوں، موقع پر دو عادل گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، جبکہ نکاح میں مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اہل سنت برادران کے ہاں اس کا الٹ ہے، وہاں نکاح میں گواہ ضروری ہیں جبکہ طلاق میں گواہ ضروری نہیں ہیں۔ اور ہمارے تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کی روشنی میں صیغہ طلاق جب جاری ہو رہے ہوں تو دو عادل گواہ ہونی چاہیے۔ جو ایک دفعہ بھی گناہ کبیرہ کرے وہ گواہ نہیں بن سکتا، یعنی ایک عادل ہو اور ایک نہ ہو تو اس کا مطلب یہ طلاق صحیح نہیں ہے۔ صغیرہ ایک دفعہ اگر سرزد ہو جائے انسان سے، مثلا نامحرم کو دیکھنا، یہ گناہ صغیرہ ہے۔ اچھا جی، تو اس سے بندہ فاسق نہیں ہو جاتا۔ ہاں، الاصرار علی الصغائر، بار بار گناہ صغیرہ اگر کوئی کرے تو اس سے بندہ وہ عدالت سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک طولانی روایت میں وہ ایک شخص نے امام کے سامنے آ کے اس آیہ کریمہ کی وہ تلاوت کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ۔ یہ جملہ نامکمل ہے، یہ جملہ نامکمل بول کے یہ خاموش ہو گیا۔ ابھی ترجمہ کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح نامکمل ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم نے ان گناہوں سے، ان بڑے گناہوں سے، گناہان کبیرہ سے پرہیز کیا جن سے تم کو روکا جاتا ہے۔ یہ جملہ مکمل ہے یا نامکمل ہے؟ نامکمل ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اچھا، امام نے فرمایا کہ بھئی کیوں خاموش ہو گئے، باقی آیت بھی پڑھو۔ کہا مولا میں اس وقت تک باقی آیت نہیں پڑھوں گا جب تک آپ قرآن کی روشنی میں مجھے نہ بتائیں کہ گناہان کبیرہ کون سے ہیں۔ اس میں آپ نے گناہان کبیرہ کی ایک فہرست اس کو سنائی ہے۔ ان میں سب سے پہلا وہ جو گناہان کبیرہ ہے، جن میں سے ایک بھی اگر خدا نخواستہ کسی سے سرزد ہو جائے تو وہ عادل نہیں رہتا، نماز نہیں پڑھا سکتا، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں عدالت شرط ہے۔ وہ گناہان کبیرہ بھی ان کی سنگینی اور ان کی شدت برابر نہیں ہے، لہذا بعض روایات میں اکبر الکبائر، گناہان کبیرہ میں بھی جو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے پہلے فرمایا الشرک باللہ، کسی کو خدا کا شریک قرار دینا۔ اسی طرح اور خون نہ حق بہانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، 100% اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ تصور کرنا۔ یہ دیکھیں، جس طرح خدا کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھنا، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ بہت موقعوں پر کہا جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا، نہیں بھائی بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ اس کی جو وجہ ہوتی ہے، یہ بعض گناہ شدید ہوتے ہیں، بعض جو اتنے شدید نہیں ہوتے،
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو خود گناہ ہے مگر اور گناہوں کا باعث نہیں بنتا، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ نہیں، وہ صرف یہ نہیں کہ وہ خود گناہ ہے اور گناہوں کا بھی باعث اور سبب بنتا ہے، جیسے یہ الیاس من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس ہونا۔ اسی ذیل میں لکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا، روایت طولانی ہے، ایک آدمی وہ رمضان مبارک میں روزہ نہیں رکھتا، رمضان مبارک میں روزہ نہیں رکھتا، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اس نے کہا کہ میں حاکم وقت کے حکم سے میں نے 60 اولاد پیغمبر کو قتل کیا ہے، 60۔ اس کے بعد میں اب مایوس ہو گیا ہوں، 60 اولاد پیغمبر کو قتل کرنے کے بعد اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ میرا روزہ کوئی کام دے گا، نہ میں کوئی نماز کام دے گی، ہاں جو مرضی کرو۔ کتنی خطرناک بات ہے یہ بات جب امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچی کہ فلان آدمی اس لیے روزہ نہیں رکھ رہا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، جہنم جانا میرا جب کنفرم ہے تو پھر میرے بھوکے رہنے کا کیا فائدہ ہے، یہ گرمیوں کے روزوں کا کیا فائدہ ہے، سردیوں کے نمازوں کا کیا فائدہ ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے۔ فرمایا یہ جو ہے نا خدا کی رحمت سے مایوس ہونا، جس کے نتیجے میں اور بہت سارے گناہوں کا بھی بندہ مرتکب ہو جاتا ہے، واجبات کو ترک کر دیتا ہے، یہ اتنے بے گناہ اولاد پیغمبر کو قتل کرنے سے بھی بدتر ہے۔ وہ صرف ان کا قتل ہے، یہ اللہ کی رحمت کے مایوسی کے نتیجے میں اس واجب کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس واجب کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس حرام سے بچنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس حرام سے بچنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اور بہت سارے گناہوں کا سبب بنتے ہیں، باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سنگینی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 1-2 سال پہلے میں نے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جہنمیوں کی اکثریت 2 گناہوں کی وجہ سے جہنم جائے گی۔ ان اکثر ما يدخل به اہل النار الاجوفان، اجوف خالی جگہ کو کہتے ہیں، خالی جگہ کو، 2 خالی جگہوں کو پر کرنے کے چکر میں جہنمیوں کی اکثریت جہنم جائے گی۔ روایات مختلف ہیں، بعد میں ہے الفرج والبطن اور بعد میں ہے الفرج والفم، فم کہیں بطن کہیں ایک ہی بات ہے، ایک پیٹ، فم تو اس میں یہ کہ منہ کے ذریعے بندہ کھاتا ہے، پیٹ کہیں یا فم کہیں بات ایک ہی ہے، پیٹ کے ذریعے منہ کے ذریعے پیٹ تک بندہ لقمہ پہنچاتا ہے نا، تو یہ پیٹ بھرنے کے چکر میں آدمی بہت سارے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے پیٹ بھرنے کے نتیجے میں۔ فم ہو سکتا ہے مراد منہ ہو، باتیں کی وجہ سے باتیں، لیکن زیادہ احتمال یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ یعنی منہ میں بندہ لقمہ ڈالتا ہے، اس خالی جگہ کو پر کرنے کی خاطر، پیٹ کو پر کرنے کی خاطر بندہ قتل بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، سود بھی لیتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، اور کئی گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک پیٹ کا بھرنا، اور دوسری چیز وہ جنسی بے راہ روی ہے، اس کی وجہ سے وہ بھی کئی اس کا سبب بنتا ہے۔ جنسی بے راہ روی جو ہے وہ بھی یہ ایک یعنی بہت ساری قدرت نے انسان کے اندر طاقتیں رکھی ہیں، کوئی طاقت برائے طاقت نہ اچھی ہوتی ہے، نہ کوئی طاقت برائے طاقت بری ہوتی ہے، اس سے جائز طریقے سے استفادہ کرو تو وہ پسندیدہ ہے۔ جنسی خواہش انسان کے اندر اگر نہ ہو تو یہ تولید نسل کا سلسلہ جاری نہیں ہو سکے گا، اولاد پیدا نہیں ہو سکے گی۔ حدیث میں ہے، جو ہم ہر وقت جب نکاح پڑھتے ہیں تو خطبے میں یہ روایت ضرور بیان کرتے ہیں، تناکحوا تناسلوا تکثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامت ولو بالسقط، نکاح کرو، نسل بڑھاؤ،
میں روز قیامت اس چھوٹے بچے پر بھی فخر کروں گا. رسول خدا فرماتے ہیں جو ضائع ہو گیا ہو, سخت گرا ہو نا, سخت, وہ بھی میری امت کے افراد میں سے ایک فرد ہے, اس پر بھی میں فخر کروں گا. یہ خواہش ہوگی تو یہ اس مستحب عمل ہوگا, یہ خواہش ہوگی تو رسول خدا کے فرمان پر اور حدیث پر وہ عمل ہوگا. اسی طرح شجاعت ہے, بہادری ہے, انسان کو غضب آتا ہے, غضب آتا ہے, خدا کے لیے غضبناک ہوتا ہے. علی خدا کے لیے غضبناک ہوتا ہے اور خدا کے لیے غضبناک ہو کے جنگوں میں اس کو تحقیق کرتا ہے. یہ خدا کے لیے غضبناک ہونا یہ اچھی بات ہے, لیکن وہ غصہ, ہاں, اس کو ادھر اتارا جائے جہاں غصے کو اتارنے کا حکم ہے یا اس کی وہ اجازت ہے. لہذا ہماری روایات کے اندر ان دو جہنم لے کے جانے والے جو گناہ ہیں ان سے رکنے اور ان کو ترک کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے, بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور خصوصاً یہ جو جنسی بے راہ روی, اس کے جو آخری انجام ہے اس سے پہلے کے کئی مراحل میں, بہت پہلے کے کئی مراحل میں ہدایات ہیں کہ ان ہدایات پر عمل کرو تاکہ اس سے سنگین گناہ کی جو ہے نا وہ نوبت نہ پہنچنے پائے. نظر سے جو ہے نا کہ بھئی تمہاری آلودہ نگاہ مت ڈالو, کسی کے اوپر آلودہ نگاہ بالکل نہ ڈالو. قل للمؤمنین, مومنین سے بھی کہا گیا ہے, آیہ کریمہ میں مومنات سے بھی کہا گیا ہے کہ مومنین سے کہیں کہ جن نگاہوں کو نیچے رکھو, بند نہیں کرنا, بند نہیں کریں گے, چلیں گے کیسا, بند کر کے نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. اسی طرح مومنات سے بھی کہیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. نامحرم کو دیکھنا جس طرح مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ نامحرم عورت کو دیکھے, اسی طرح عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ نامحرم مرد کو دیکھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نامحرم عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے, مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا. نہیں, نہ نامحرم مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے, نہ نامحرم عورت مرد کو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے. البتہ ہم سب بازار جب جاتے ہیں تو وہ بے ساختہ نظر تو پڑتی ہے, خواتین پہ بھی نظر پڑتی ہے. بعض خواتین نے مکمل چہرہ چھپایا ہوتا ہے, بعض خواتین نے چہرے کو چھپایا ہو نہیں ہوتا, چہرہ ان کا اوپن ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے مراجع چہرے کو چھپانے کو ضروری نہیں سمجھتے, لہذا ان کو چہرہ ظاہر کرنے کی بھی اجازت ہے. اور انسان کی نظر پڑے, آلودہ نگاہ نہ ہو تو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, آلودہ نگاہ نہ ہو, فعل حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو وہاں پھر نظر ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں آپ کی نظر آلودہ ہو یا نہ ہو, گمراہی کا خطرہ ہو یا نہ ہو, خاتون کے جسم کے اس حصے کو آپ نہیں دیکھ سکتے, اس کے بالوں کو نہیں دیکھ سکتے, اس کی گردن کو آپ نہیں دیکھ سکتے, چاہے گمراہ ہونے کا خطرہ ہو یا نہ ہو. آپ 100% عادل ہیں, آپ کی کوئی جو ہے نا وہ شائبہ نہیں ہے آپ کی نگاہ کے میں آلودگی کا, پھر بھی وہ بالوں کو نہیں دیکھ سکتے, نہ وہ ظاہر کر سکتی ہے, نہ آپ ان بالوں کو دیکھ سکتے ہیں. میں آج اس سلسلے میں ایک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نوٹ کر کے لایا ہوں, وہ آپ کو سنانا چاہوں گا. یہ آپ کو پتہ ہے نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں خطبے ہیں, دوسرے حصے میں خطوط ہیں, بعض کچھ مخالفین کو امیر شام کو لکھے ہیں, کچھ اپنے گورنروں کو لکھے ہیں, اور اسی میں اپنے دونوں فرزندوں کی کے لیے جو وصیت ہے جس میں آتا ہے کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ہمیشہ ظالم کے خلاف رہو اور مظلوم کے حامی رہو. اور جو آخری ہے وہ کلمات قصار ہے, چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, چھوٹے چھوٹے اقوال زرین جن کو کہا جاتا ہے. یہ قول نمبر 420 ہے, یہ جو فرمان نمبر 420 ہے اس میں لکھا ہوا کان جالسا فی اصحابہ, جس طرح رسول خدا کے اصحاب تھے اسی طرح امیر المومنین کے اصحاب تھے, کمیل تھے اور باقی آپ کے میثمۃ عمار تھے, یہ جانثار. کان جالسا فی اصحابہ, امیر المومنین اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فمرت بہم امرأۃ, اتنے میں
ایک خاتون کا وہاں سے گزر ہوا، اتنے میں فمرت بہم امراتن، ایک خاتون کا وہاں سے گزر ہوا، فرمقها القوم بابصارہم، کسی خاتون کا دکھائی دینا، یا آپ جا رہے ہیں اور وہ گاڑی میں کوئی گانے کی کیسٹ لگی ہوئی ہے، بے اختیار گانے کی آواز آپ کو سنائی دے یا بے اختیار نظر پڑے، یہ کوئی قابل مواخذہ جرم نہیں ہے۔ دانستہ طور پر دیکھنا اور دانستہ طور پر کان لگا کے گانے کو سننا یا گانے کے طرز پر قرآن کی تلاوت، قصیدہ، مرثیہ، نعت اس کو سننا وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے یہ۔ لیکن انہوں نے یہ رمقہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی جان بوجھ کے گھور کے دیکھنا، جیسے کہتے ہیں نظر جمان دینا، مرکوز کرنا اور نہ ہٹانا۔ انہوں نے اس کو وہ گھورنا شروع کیا بِأَبْصَارِهِمْ، فقال علیہ السلام ان ابصار هذه الفحول قوامح۔ فحل، اب اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ میں نہیں اس وقت کر رہا، لیکن زبردست قسم کے انسان کو فحول کہا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا عالم کو بھی جو ہے نا وہ فحول علماء میں سے ہے، یعنی آپ کہیں کہ تکڑا آدمی، مضبوط آدمی، یہ جو فحول ہیں، یہ تکڑے مرد، یہ ان کی جو نگاہیں ہیں وہ اس کے اوپر جم گئی ہیں، یہ سرکشی کر گئی ہے۔ وَأَنَّ ذَلِكَ سَبَبُ حِبَابِهَا، اور یہ جو ہے نا یہ ان کا یہ دیکھنا یہ ان کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کا باعث ہے۔ ایک نگاہ جو ہے خطرناک نگاہ ہے۔ فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ، صد باب کی طرف اشارہ کیا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جو گناہ ہے نا، اس گناہ کے صد باب کا طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ تُعْجِبُهُ، مارکیٹ جاتے ہو، بازار جاتے ہو، تمہاری اگر نظر پڑتی ہے کسی خاتون پر جو تم کو پسند آئے، اس کی شکل و صورت کو دیکھو، اس میں کشش ہے، تم اس کے فریفتہ ہو جاتے ہو، تو پھر تمہیں اس کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُلَامِسْ أَهْلَهُ، اس کو پہلی فرصت میں وہ اپنے ہمسر کے پاس آنا چاہیے۔ فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ امْرَأَةٌ، جس طرح یہ تیرے گھر میں ایک عورت ہے نا، وہ بھی اس طرح کی ایک عورت ہے۔ اچھا ٹھیک، یہ جو شادی شدہ ہے وہ تو امیر المومنین کی اس نسخے پر عمل کرے، اور جو شادی شدہ نہیں وہ کیا کرے؟ اس کو کھلی چھٹی ہے نہیں، وہ جلدی شادی کرے۔ شرکم عزابکم، شرکم عزابکم، تم میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، روایات ہے۔ وَإِنَّ الْعُزَّابِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، شیطان کی برادری سے ان کا تعلق ہے جو غیر شادی شدہ ہے۔ شیطان کی برادری کا مطلب یہ کہ شیطان ان کو آسانی سے بہکا سکتا ہے، آسانی سے ان کو گمراہ کر سکتا ہے، کیونکہ ان کی نگاہ، شادی شدہ کی نگاہ اور غیر شادی شدہ کی نگاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ روایت بھی اکثر اوقات جب کبھی نکاح کے موقع پر فرمائش ہوتی ہے کہ کچھ گفتگو کریں، وہاں یہ روایت وہ رسول خدا کی میں سناتا رہتا ہوں، جس کو امام جعفر صادق نقل کرتے ہیں، رکعتین یصلیہم المتزوج افضل یا خیر من 70 رکعتا یصلیہا الاعزب، شادی شدہ مرد یا عورت کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز سے افضل اور بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو شادی شدہ ہوتا ہے اس کی نگاہ پاکیزہ ہوتی ہے، اس میں تقوی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، اس میں بے راہ روی کے امکانات جو ہے نا وہ کم ہوتے ہیں، خصوصاً اس گناہ سے بچنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ دونوں کی نگاہوں میں بہت فرق پڑتا ہے۔ اذا نظر احدکم الی امرأة تعجبہ، ایسی عورت پر نظر پڑے کہ جو تم کو پسند آئے، اس کی شکل و صورت میں کشش کی وجہ سے، تو یلامس اہلہ، لمس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں چھونا، نا چھونا، اشارہ ہے، کنایت ہے کہ بھئی تمہارے پاس ایک جائز طریقے سے اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کا طریقہ موجود ہے، کیوں اپنے آپ کو آلودہ کر رہے ہو؟ اس لیے کہ جس طرح وہ ایک عورت ہے، تمہارے گھر میں پہلے سے ایک عورت موجود ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی فقر کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے
شادی نہیں کرتا وہ خدا کے معاملے میں بدگمانی کرتا ہے۔ یہ آیت بھی ہم سناتے ہیں، یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ وہ اگر لوگ فقیر ہیں تو شادی کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے گا۔ بات یہ ہے کہ کتنے فیصد لوگ اللہ کے اس وعدے پر اعتماد کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں۔ یکونوا فقراء، وہ کہے گا بھائی پیسہ نہیں ہے، کیسے شادی کروں، خرچ بڑھ جائے گا، بھائی بیوی کا خرچ بڑھ جائے گا، اس کا سامان لینا پڑے گا، پھر آگے بچے بھی ہوں گے، یہ سب یہ خدا کو بھی پتا ہے۔ وہ حضرت علی نے فرمایا اگر تم فقیر ہو جاؤ، اذا املکتم فتاجروا اللہ بالصدقہ، تم اگر فقیر ہو، نادار ہو، بے روزگار ہو تو صدقہ دے کے خدا سے تجارت شروع کر دو۔ مولا وہ 4 پیسہ ہے وہ اگر فقیر کو دے دو تو پیچھے کیا بنے گا، پتہ ہے کیا بننا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ خدا نے فرمایا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ کرو، اس کی جگہ میں تمہیں 700 گنا دوں گا، 700۔ آخرت کے ثواب کی بات نہیں ہو رہی، اسی دنیا میں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اچھا جی، ابھی جاری ہے۔ خارجی بھی امیر المومنین کی محفل میں بیٹھتے تھے، خارجی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا جو قائل نہیں ہوتا تھا وہ آپ کی محفل میں بیٹھ کر، میں ان کو امام نہیں مانتا لیکن ان کی گفتگو میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، شیرینی ہے، لہذا میں مجبوراً ان کے درس میں بیٹھتا ہوں۔ خوارج میں سے جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا معذرت کے ساتھ، چونکہ یہ دیانت کا تقاضا ہے، جو لفظ ہے وہ بولوں، اس کا ترجمہ کروں، قاتلہ اللہ کافرا ما افقہہ، خدا مار ڈالے اس کو، اس لفظ کا ترجمہ نہیں کر پاتا۔ کتنا فقیہ اور سمجھدار ہے، کتنی جو ہے نا وہ پائے کی بات کی ہے، کہ جب تو عورت تمہیں اچھی لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسر کے پاس جائے، اس لیے کہ وہ بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ خاتون ہے۔ فَوَصَبَ الْقَوْمُ لِيَقْتُلُوهُ، اس خارجی نے جب امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی تو یہ وہ قوم جو ہے نا وہ ٹوٹ پڑی۔ وصبہ کا مطلب ہوتا ہے جمپ لگانا یا کودنا، وہ جھپٹی قوم لِيَقْتُلُوهُ، اسی وقت موقع پر اس کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ امیر المومنین نے فرمایا رویدہ، وہ ذرا آہستہ بھائی، اتنی جلدی جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما ہوا سب بسب، سب کیا ہے نا اس نے، سب کا جواب سب سے بھی دیا جا سکتا ہے، او عفو من ذنب، اس کی اس گناہ کو بخشا بھی جا سکتا ہے، بخشا بھی جا سکتا ہے۔ صد باب فرمایا ہے۔ اس ذیل میں بہت سارے مسائل ان کو زیر بحث آنا چاہیے، خصوصاً نگاہ کے حوالے سے۔ بہت سارے دوست مومنین بذریعہ ٹیلی فون بھی، وہ لائیو پروگرام میں بھی اور بالمشافہہ بھی پوچھتے ہیں، تو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں آج کل، خصوصاً سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ اچھا جی، یہ تصاویر لگی ہوئی ہوتی ہے بازاروں میں، وہ خواتین کی سربراہ خواتین لگی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کے گھروں میں، بیٹھکوں کے اندر وہ شادی کی تصویر بیٹھک کے اندر لگی ہوئی ہے، سر برہنہ ہے بلکہ نیم برہنہ ہے، اور میاں بیوی کی تصویر بیٹھک میں لگی ہوئی ہے، اور ہر قسم کا مہمان آ کے وہاں ٹھہرتا ہے۔ غیرت کا تقاضا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہے کہ جس طرح آمنے سامنے ایک عورت کو، نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح کیا اس کی تصویر کو بھی دیکھنا حرام ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں کہ جن کو ترتیب کے ساتھ بیان ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس سے متعلق مسائل عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔